السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، ذمہ داران جامعہ، مہمانان عظام اور میرے ہم سفر رفقا، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے فساد اور اسلام۔ محترم حاضرین، اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور انسانوں کے مابین محبت اور خیر سگالی کو فروغ دینے والا مذہب ہے، اور اسلام کسی بھی قسم کی دہشت گردی، فتنہ و فساد کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، لیکن آج فتنہ و فساد اور تشدد کو اسلام سے مربوط کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے، جبکہ تشدد اور اسلام میں آگ پانی جیسا بیر ہے۔ جہاں تشدد ہو وہاں اسلام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں اسلام ہو وہاں تشدد اور فتنہ و فساد کی ہلکی پرچائی بھی نہیں پڑ سکتی۔ الغرض، اسلام آنے سے پہلے اس روئے زمین پر ظلم و بربریت، فتنہ و فساد عام تھا، انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، مگر اسلام نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا کہہ کر انسانی جان کی قدر و قیمت بتائی، اور ایسا عالمگیر تصور پیش کیا کہ اس سے قبل کسی مذہب و تحریک نے پیش نہیں کیا۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ اسلام فتنہ انگیزی، دہشت گردی، جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے، اور اس کو ایک جارحانہ وحشیانہ عمل قرار دیتا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ایک اور مقام پر فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ لہذا معلوم ہوا کہ امن ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو قرآن نے عطیہ الہی کے طور پر ذکر کیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور نبی علیہ السلام نے ایمان والوں کی علامت یہ بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک اور مرتبہ ظلم و جبر، بخیلی و تمنری سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم۔ معزز سامعین، اسلام اس قدر امن پسند دین ہے کہ حقیقت میں ہو کہ ہنسی مذاق میں کسی بھی مسلمان کو مصیبت نے مبتلا کرنے یا پریشان کرنے سے منع کیا، کہا لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا۔ ایک اور جگہ فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما۔ اسی طرح اسلام اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف اور نقصان پہنچے، چہ جائے کہ مسلمان دوسروں کے خلاف ہتھیار بند ہو کر لڑے اور لوگوں کی گردنوں کو مارتا ہوا پھرے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا۔ اور اسلام نہ صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی بے جا ظلم و زبردستی کرنے اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنے سے منع کیا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اما تترک هذا اللاصق يومين او ثلاثة وتقع فيه الفارة وتموت عطشا او جوعا فإنه يخشى عليك ان تدخل النار بذلك۔ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کہا خبردار، اگر تم نے کسی چوہے کو پنجرے میں قید کر لیا اور وہ بھوک و پیاس سے مر جائے تو ہو سکتا ہے اس کی اس تکلیف کی وجہ سے تم جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت، اسلام نے زمین میں فساد مچانے والوں کی نہ صرف مذمت بیان کی بلکہ ان کے جہنم رسید ہونے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور
عدل و انصاف امن و سلامتی کی برقراری کے لیے، پھر احوارانہ فسادات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مشرکین کے معبودوں کو گالی دینے سے بھی منع کیا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ الغرض حضرات دیکھیے اسلام کس قدر امن و سلامتی والا مذہب ہے۔ مسلمانوں کا رب ارحم الراحمین، مسلمانوں کا نبی رحمت للعالمین، مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کا شہر، امن کا گہوارہ، امن کا شہر، مسلمانوں کی عبادت میں سلامتی کی دعائیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اور عبادت کے اختتام بھی سلامتی کے کلمات کے ساتھ، آپسی ملاقات میں سلامتی کی دعائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور مہینے کی شروعات بھی سلامتی کی دعا کے ساتھ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اور مسلمانوں کی راتیں بھی امن و سلامتی کے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور مرتا بھی ہے تو امن و سلامتی و اطاعت گزاری کی موت مرتا ہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور مر کر جس گھر میں جائے گا اسے بھی سلامتی والا گھر دار السلام قرار دیا گیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو لوگ اسلام اور اہل اسلام کو دہشت گرد گردانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو جانیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امن و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔